بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں ہم 3 ساتھی ایک بزرگ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ راستے میں ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس کو آزماؤں گا، دیکھنا وہ میرے سامنے نہ ٹھہر سکے گا اور بھاگ جائے گا۔ دوسرے نے کہا میں آزماؤں گا، اگر واقعی ولی ہوا تو اسے مان لوں گا ورنہ نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو جا کر دیکھوں کہ میں ان سے کتنا فیض لے سکتا ہوں۔ جب بزرگ کے پاس پہنچے تو بزرگ اپنی قلبی فراست سے ہم تینوں کے ارادے بانپ گئے۔ چنانچہ جس نے کہا تھا کہ وہ میرے سامنے نہ ٹھہر سکے گا، اسے پرجلال نظروں سے دیکھ کر فرمایا کہ تو مجھے آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ دوسرے سے کہا کہ تو بھی مجھے آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچے گی مگر تیرا ایمان بچ جائے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہا اے عبدالقادر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر تو اعلان کرے گا۔ ترجمہ: میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے اس بزرگ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہمارے جس ساتھی کو کفر کی وعید سنائی تھی وہ ایک عیسائی عورت کا دیوانہ ہو گیا، بالآخر اس کی محبت میں عیسائیت قبول کر لی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ دوسرا ساتھی بادشاہ کا درباری بنا، وہ دنیا میں ایسا غرق ہوا کہ اسے آخرت کی فکر ہی نہ رہی، تاہم ایمان محفوظ رہا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ایک دن بغداد کی جامع مسجد میں ممبر پر خطبے کے دوران میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ میں اعلان کروں۔ ترجمہ: میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ جو اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیا اور عرض کی یا شیخ آپ کا قدم واقعی میری گردن پر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت ایک غار میں عبادت میں مصروف تھے، انہوں نے ہزاروں میل دور سے شیخ کا یہ اعلان سنا اور جواب دیا یا شیخ آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔